ابتدا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بتا دی ہے کہ ہم نے جو بھی نبی دنیا میں بھیجے ہیں وہ نبی انسانوں میں ہی سے بھیجے ہیں۔ اور یہ کیوں کہی گئی بات؟ کیونکہ اللہ نے مشرکین کا جب مشرکین کو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دعوت پیش کرتے تھے دین کی تو اس کو مانتے نہیں تھے، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ وہ کہتے تھے لاہیۃ قلوبہم واسروا النجوى الذین ظلموا هل هذا الا بشر مثلکم۔ انبیاء اللہ کی طرف بلاتے تھے اور اس کو مانتے نہیں تھے، اور کیا وجہ بتاتے تھے؟ وجہ یہ کہتے تھے کہ یار تم ہم کو دعوت دے رہے ہو، ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہو، تم بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں۔ کیا کہتے تھے؟ تم بھی انسان ہے ہم بھی انسان ہیں، اور کہتے تھے کہ کوئی انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ کیا کہتے تھے؟ کوئی انسان نبی نہیں ہو سکتا، اس وجہ سے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی الیہم، ہم نے جب بھی کسی بھی نبی کو دنیا میں بھیجا ہے نبی بنا کر تو ہم نے انسانوں میں ہی سے بھیجا ہے، اس کے علاوہ کسی کو نبی بنا کر ہم نے نہیں بھیجا۔ اور بلکہ اللہ فرماتے ہیں ایک تو انسان کو ہی نبی بنایا ہے، اور دوسری چیز مرد کو ہی نبی بنایا ہے، لہٰذا کوئی عورت آپ کو نبی سنا کہ آپ نے کسی عورت سے یہ نبی کی؟ جتنے انبیاء ہوئے ہیں وہ مردوں میں سے ہوئے، عورتوں میں سے کوئی نبی نہیں بنا، اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرمائے۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات میں ایک ہی خدا ہے اس کو دلیل کے ساتھ بیان کیا ہے، دلیل نقلی اس کو کہتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں اللہ؟ لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ لفسدتا، دیکھو اس ساری زمین اور آسمان ساری کائنات کا ایک ہی خدا ہے، کئی خدا نہیں ہے۔ اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اگر کائنات میں زمین آسمان میں اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور ایک اللہ ہوتے، لو کان فیہما آلیۃ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہوتے، لفسدتا، تو کائنات کا نظام تباہ و برباد ہو جاتا۔ کیسے تباہ و برباد ہو جاتا؟ اگر کئی اللہ ہوتے تو ایک اللہ بولتا کہ بھائی ابھی بارش برسانا ہے، تو دوسرا بولتا کہ نہیں ابھی دھوپ مانگتا، تو ایک اللہ بولتے یار اس کی ابھی زندگی ختم، اس کو اٹھانا ہے، اور دوسرا بولتا نہیں ابھی اس کو رہنے دو۔ تو اگر ایک اللہ کے علاوہ کئی معبود ہوتے تو آپس جو نظام ہے دنیا کا، جو سورج نکل رہا ہے وقت پر، بارش وقت پر ہوتی ہے، چاند اپنے وقت پر نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، ایک نظام ہے یہ۔ تو اگر کئی اللہ ہوتے تو یہ جو نظام ہے اس کی دھجیاں اڑ جاتی۔ تو ایسا نہیں ہے، لیکن سب نظام صحیح چل رہا ہے، سورج وقت پہ نکل رہا ہے، چاند وقت پہ نکل رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، کائنات کا نظام صحیح چل رہا ہے۔ تو اس بات کی نشانی اور دلیل ہے کہ اس کائنات کے چلانے والے کتنے بھائی؟ ایک ہے۔ اور اگر کئی ہوتے تو کیا ہوتا؟ پھر یہ نظام ایسا نہیں چلتا۔ اس کو اللہ نے دلیل کے ساتھ اس میں بیان فرمایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کے تعلق سے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنہ والینا ترجعون، کہ دیکھو اس آیت میں ہر انسان کو اس بات سے ڈرایا گیا ہے کہ ہر انسان کو موت آنی ہے، اس دنیا میں کسی کو رہنا نہیں ہے۔ اصل میں مشرکین مکہ کو خاص طور سے ڈرایا گیا۔ کیوں؟ مشرکین مکہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے موت کے ہم انتظار کر رہے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موت آئے اس کے ہم منتظر ہیں۔ اور کیوں کہتے تھے؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ کہتے تھے کہ جب ان پر موت آئے گی تو ہم خوشیاں منائیں گے۔ کیا کہتے تھے؟ نبی کو اگر موت آئے گی تو ہم خوشیاں منائیں گے۔ تو اس آیت میں اللہ نے انہیں ڈرایا اور کہا کہ موت تو سب کو آنی ہے، موت تو سب کو آنی ہے، کوئی بچنے والا نہیں ہے۔ تو ان مشرکین پر بھی آنی ہے جو خوشی منا رہے ہیں نبی کی موت پر، تو پھر تم خوشی کس بات کی منا رہے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم کو بھی مارنے گا؟ پھر اللہ فرماتے ہیں ہم تم کو اچھی اور بری حالتوں میں مبتلا کر کے آزماتے ہیں، وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اس میں اللہ نے بتایا کہ ہر ایک کو موت آنا ہے، جو بھی جاندار ہے اس کو ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے۔ اس کے بعد حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے کیا وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم بت پرستی میں مبتلا تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمجھایا لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اگر نہیں مانو گے تو 3 دن کے اندر عذاب تم پر آئے گا، اور یہ کہا اور بستی سے نکل گئے۔ اب 3 دن گزرنے سے پہلے ایک رات آئی تو حضرت یونس علیہ السلام بستی سے چلے گئے۔ تو اب قوم پر عذاب آنے والا تھا، لیکن قوم جو ہے حضرت یونس علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رونے لگی، گڑ گڑانے لگی، آنسو بہانے لگی، اور اللہ سے معافی مانگنے لگی۔ تو جو عذاب اللہ نازل کرنے والے تھے اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔
ٹھیک ہے. اب حضرت یونس علیہ السلام جو اللہ کے حکم کے بغیر چلے گئے تھے قوم کو چھوڑ کر, اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی اور وہ ایک کشتی میں سوار ہو کر جا رہے تھے. مچھلی نے انہیں نگل لیا اور پھر کئی دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے اور یہ دعا مانگتے رہے, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. بالآخر اللہ نے دعا قبول کی اور مچھلی کو حکم ہوا اور مچھلی نے حضرت یونس کو باہر لا کر پھینک دیا سمندر کے کنارے. تو اس وجہ سے ہمیں بھی چاہیے جب کسی مصیبت میں پریشانی مبتلا ہو گئے ہم ہوتے ہیں تو اس دعا کا ہمیں اہتمام کرنا ہے جیسے حضرت یونس علیہ السلام نے کیا. اب ایک غلط فہمی کا ازالہ, ایک غلط فہمی کو اللہ دور فرما رہے ہیں. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. دیکھو غلط فہمی یہ پیدا ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مشرکین, خود مشرکین اور جن کی وہ عبادت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کل قیامت میں ان کو جہنم میں ڈالیں گے. تب اس سے غلط فہمی یہ ہو گئی کہ یہودی حضرت عزیر کی عبادت کرتے تھے, عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے, تو کیا وہ بھی جہنم میں جائیں گے کیا؟ اللہ نے کیا فرمایا, مشرکین اور جن کی وہ عبادت کرتے ہیں وہ سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. تو حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ کی بھی عبادت کرتے تھے نا لوگ, تو کیا وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے کیا؟ یہ سوال ہے. تو اللہ نے اس کا جواب دیا, ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنها مبعدون, کہ جن کے بارے میں اللہ نے اچھا انجام مقدر کر رکھا ہے وہ جہنم سے دور رہیں گے. اور حضرت عزیر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کے بارے میں اچھا مقدر کر رکھا ہے, یہ تو جنتی ہے, یہ تو نبی ہے, تو یہ کیسے جہنم میں ڈالے جائیں گے؟ لہٰذا وہ یہ حضرات اس چیز سے کیا ہے, مستثنا ہے اور الگ ہے. سمجھ رہے میں بات کو؟ اس کے بعد اللہ نے ایک سورت نازل فرمائی, سورت الحج, چونکہ اس میں حج کے اعمال اور ارکان کو بیان کیے گئے ہیں اس وجہ سے اس کا نام سورت الحج رکھا ہے. اللہ نے قیامت کی ہولناکی کو بیان کیا ہے, یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. قیامت کا منظر کیسا خطرناک منظر ہوگا, اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, قیامت کا منظر بہت ہی خطرناک, اس کا جو زلزلہ جھٹکا ہوگا بہت خطرناک ہوگا. اور کیسا خطرناک ہوگا؟ یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها. اس دن دودھ پلانے والی عورت اپنے بچے کو اٹھا دے گی اور جو حمل سے عورت ہوگی وہ اپنا حمل گرا دے گی. ایسی خطرناک حالت ہوگی. اور اللہ فرماتے ہیں لوگوں کی ایسی حالت ہوگی جیسے وہ نشے میں ہے. نشے میں کیسے گھومتا ہے آدمی پاگلوں کی طرح, حالانکہ وہ اللہ فرماتے ہیں وہ نشے میں نہیں ہوں گے. پھر اللہ فرماتے ہیں اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا, اس لیے ہمیں اللہ کے عذاب سے کیا کرنا ہے بھائی, ڈرنا ہے. اس کے بعد اللہ نے دوبارہ اٹھائے جانے کو بیان کیا ہے. پھر انسان کو اللہ نے کیسا پیدا کیا, پھر کیسا دوبارہ اٹھائیں گے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب. اللہ نے فرمایا کہ دیکھو اللہ نے قیامت کا ذکر فرمایا اور دوبارہ جب اٹھائیں گے تو دلیل کے ذریعے سے اللہ نے انسان کی تخلیق کو بیان فرمایا کہ اللہ نے تمہیں کیسا بنایا. تمہاری غذا کا جو بنیادی جو عنصر ہے, یعنی جہاں سے ہمیں غذا ملتی ہے وہ ہے مٹی. کیا ہے؟ پھر مٹی سے غذائیں نکلتی ہیں, وہی غذا انسان کھاتا ہے, پھر انہی غذاؤں سے پھر نطفہ بنتا ہے, پھر وہی نطفہ وہ گندا قطرہ اور باپ کی پیٹ سے, مرد کے پیٹ میں ہوتا ہے, ٹھیک ہے, باپ کے پیٹ سے وہ نطفہ نکلتا ہے اور پھر ماں کے رحم میں جاتا ہے. ٹھیک ہے, اللہ بتا رہے ہیں کیسا میں بنا رہا ہوں. اس کے بعد پھر وہ خون بنتا ہے, اس کے بعد جم کر ایک لوتھڑا بنتا ہے, خون کا لوتھڑا, سمجھ رہے ہیں. پھر اس پر بوٹی بنتی ہے. کیا بنتی ہے؟ بوٹی. پھر ان میں ہڈیاں آتی ہیں, پھر بہت سارے مراحل سے گزر کر بچہ ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے. تو اللہ نے تخلیق بتائی, ترتیب وہاں. پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی ابتدائی تخلیق کی تو اللہ فرماتے ہیں جب ہم نے انسان کو اتنے پروسیس سے بنایا ہے تو پھر دوبارہ انسان کو بنانا ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں, یعنی مرنے کے بعد. اس کو اللہ نے اس میں ثابت کیا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی تعمیر کا ذکر فرمایا ہے. سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی, اس کے بعد اس کی نشانات مٹ چکے تھے. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اللہ نے, انہوں نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور حکم دیا اللہ کی جانب سے کہ بھائی آؤ اور اس گھر کا کیا کرو, حج کرو.
لہٰذا حضرت ابراہیم نے اعلان کیا تو لکھا جاتا ہے, یہ بات ملتی ہے کتابوں میں, جتنے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس جواب پر لبیک کہا ہے اتنے لوگوں کو وہاں جانے کی سعادت نصیب ہوگی. ٹھیک ہے بھائی, اس کو اللہ نے بیان کی. پھر اس کے بعد قربانی کے دنوں کو بیان کیا, وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ, یعنی قربانی کے جو چند دن ہے اس کو اللہ نے بیان کیا, اور وہ چند دن ہے کتنے, 3 دن, 10 ذی الحجہ, 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ. اس کے بعد قربانی کے مقصد کو اللہ نے بیان فرمایا, لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ. دیکھو جو تم قربانی اللہ کے نام پر پیش کرتے ہو اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہارے دلوں کی نیتوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. باقی اللہ کے یہاں تمہاری قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے نہ گوشت پہنچتا ہے, وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ, بلکہ تمہارا کیا پہنچتا ہے اللہ کے یہاں, تقویٰ, اور دلوں کی نیتیں اللہ کے یہاں پہنچتی ہیں. اس کے بعد 17ویں پارے کے آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو معبودان جو باطلہ ہیں, یہ جو پتھر کے خدا ہیں جن کے آج بہت سارے لوگ پرستش کرتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بے بسی کو بیان کیا, یعنی وہ کتنے بے بس ہیں, کتنے وہ معذور ہیں, اس کو اللہ بیان فرماتے ہیں, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. اللہ تعالیٰ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانا چاہ رہے ہیں کتنے وہ کمزور ہیں پتھر کے خدا جن کی پرستش کرتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کہ اگر پتھر کے جو تم بت بنائے ہو, اگر یہ سارے معبود, یہ سارے, اللہ فرماتے ہیں اگر ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو پیدا نہیں کر سکتے. سمجھ رہے بات, یعنی پوری دنیا کے جو معبودان باطلہ ہیں پتھر, سب مل کر بھی اگر ایک مکھی پیدا کرنا چاہے تو بھی اللہ فرماتے ہیں نہیں پیدا کر سکتے. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ. ارے بھائی مکھی پیدا کرنا تو بڑی دور کی بات ہے, اگر وہ مکھی ان کے سامنے سے کوئی چیز لے کر جائے تو سارے مل کر اسے واپس نہیں لا سکتے. آخر میں اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ, اللہ نے دین اسلام میں کوئی حرج نہیں رکھا, کیونکہ دین آسان ہی آسان ہے. لیکن دین آسان ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں سختی والا معاملہ ہے وہاں ہم حکم بدل دے شریعت کا, یہ مطلب نہیں ہے. سمجھ رہے کہ نہیں بات. دین میں حرج نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے ایسا حکم نہیں دیا بندوں کو جس پر عمل کرنے میں دشواری ہو. دیکھو دو باتیں الگ الگ ہیں. دین کے جو احکامات اللہ نے دیے ہیں وہ ناممکن نہیں ہے, مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. ناممکن مطلب یعنی ہم نہیں کر سکتے ایسا نہیں ہے, ہاں مشکل ضرور ہے کرنے, اس اعمال کو کرنے میں کیا ہوتی ہے, تکلیف ہوتی ہے, اور انہی تکلیفوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کا اور بے شمار اجر و ثواب کا, اور بلکہ یہاں تک کہ حوروں کا وعدہ ہم سے کیا ہے انہی مشقتوں میں. ورنہ مشقت کی بغیر کون سی چیز ملنے والی دنیا میں کوئی چیز آپ کو بغیر مشقت کی نہیں ملتی. پھر جنت اور یہ حوریں کیسے ملے گی چاچا, برابر کا نہیں ہے. اس وجہ سے فرمایا ہے کہ دین میں حرج نہیں ہے, دین آسانی ہے, لیکن ہاں مشقت ہے تھوڑی, مشقت برداشت کرو اور دین پر عمل کرو تو اللہ جنت میں بھی ڈالیں گے, اور جنت کی ہر نعمت ملے گی, یہاں تک کہ اور بھی آپ کو ملے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے چاچا, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین احکامات پر پابندی کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.